جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے مونیٹائزیشن کے حوالے سے کہ کوئی چینل ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی انہوں نے مونیٹائز نہیں کیا ہوا، تو وہ سوچ رہے ہیں کرنے کا، یا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جیسے انجینئر صاحب یا مفتی طارق مسعود یا اس طرح کے لوگ اپنی اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک نا تازہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ کوئی کنسنسس نہیں ہوا ایسا ابھی تک کہ امت کا جمہور ایک طرف ہو گیا ہو یا پھر دوسری طرف ہو گیا ہو، یعنی حلال کہنے والوں میں بھی اور حرام کہنے والوں میں بھی۔ لیکن بہرحال یہ ایک چیز تو طے شدہ ہے کہ چیز یہ شک والی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں شک اس طرح سے آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو جو پیسے ملتے ہیں نا، نارملی وہ ملتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ سے۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ یوٹیوب کا پارٹنر بن جاتے ہیں، اس کو پارٹنر پروگرام کہتے ہیں، جس کو عام طور پہ مانیٹائزیشن کہتے ہیں۔ آپ ان کے پارٹنر بن جاتے ہیں اور وہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ایڈز پلیس کرتے ہیں، اور بھی کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، لیکن پرائم سورس ایڈز ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ ایڈز کے اندر آپ کو کوئی نہیں ہوتی الاؤ کہ آپ ویڈیو ایڈ لگائیں گے وہ، یا بینر ایڈ لگائیں گے، یا کون سا ایڈ لگائیں گے، وہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک زمانہ تھا انجینئر جو ہے وہ کلیم کرتا تھا کہ میں ویڈیو ایڈز بند کیے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ اور وہ ان کو غلط بھی کہتا تھا اپنی ذات کی حد تک، لیکن جب یوٹیوب نے پالیسی چینج کی تو اس کا فتویٰ بدل گیا اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پھر ویڈیو ایڈز پہ کر دیا۔ یعنی پہلے وہ کلیم کرتا تھا کہ اگر میں ویڈیو ایڈ لگا دوں تو میری کمائی 40-50 لاکھ روپے اس سے بھی بڑھ جائے گی مہینے کی، لیکن جب انہوں نے یہ پینترا بدلا یوٹیوب والوں نے اور اس نے بھی ان کو کمپلائی کر دیا، تو اب وہ خاموش ہیں اس حوالے سے۔ ایک ویڈیو آئی ہے یا ڈسکلیمر آتا ہے ہر ویڈیو کے نیچے، لکھا ہوتا ہے کہ اگر ویڈیو ایڈز آئیں تو وہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ وہ پالیسی، میں نے بات گھما دی۔ لیکن بہرحال کٹ دا سٹوری شارٹ، معاملہ اس کے اوپر سیدھا سا یہی ہے کہ چیز یہ جو ہے نا، کیونکہ آپ روک نہیں سکتے، کوئی سودی پروڈکٹ والی کمپنیز جو ہیں، فائنینشیل انسٹرومنٹ والی جو انٹرسٹ بیسڈ والی ہوتی ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر، کبھی کبھی کسی ملک کے اندر شراب کا ایڈ بھی آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو حرام میں آتی ہیں۔ اب حلال پروڈکٹس کا بھی آ جاتا ہے، اسلامک پروڈکٹس کا بھی آ جاتا ہے، اسلامک سافٹ ویئرس کا بھی آ جاتا ہے، اور بھی سروسز کا آ جاتا ہے۔ تو یہ مل ملا کے نا ایک سمجھ لیں کہ اس کے اندر سمجھ لیں، مجھ سے اگر پرسنل رائے میں پوچھتے ہیں، چونکہ مانیٹائزیشن کرنے سے آپ کے جو ہے نا معاملات، وہ گرو کر جاتا ہے، آپ کا چینل زیادہ اچھے طریقے سے، اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس نیت سے اگر آپ کرتے ہیں کہ ہماری ریچ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، اور جو پیسہ ہے وہ ہم چاہے کفار سے ہی کھینچیں، ہم اس پیسے کو اسلام کے لیے ہی استعمال کریں گے، اگر ہمارا اسلامی چینل ہے، ٹھیک ہے، یا اسی چینل کے اوپر لگائیں گے، اسی چینل کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، یا اسی چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا دین کی دعوت کے لیے ہی، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے جو ایڈز آتے ہیں نا، اس میں ایک چیز ذہن میں اور بھی رکھنی چاہیے کہ اس کی زیادہ بیس جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا کوکیز ڈیٹا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کیا چیزیں سرچ کرتے ہیں، یا آپ کیا ارد گرد کیا چیز لوگ سرچ کرتے ہیں، یا مارکیٹر آپ کو کیا چیز دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو جب مل ملا کے چیزیں بنتی ہیں تو اس طرح سے ایڈز آتے ہیں۔ مثال ہے، مجھے کبھی بھی آج تک شراب کا ایڈ نہیں میرے سامنے آیا، ہاں بینکس کے یا پھر ایڈ ضرور آ جاتے ہیں جو کہ سودی بینکاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر دوبارہ شارٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ جتنا حد تک ہو سکے اس سے بچیں، لیکن اگر آپ ریچ بڑھانے کے لیے یا پھر پیسوں کے لیے، یا تاکہ آپ کی دعوت کو بھی سپورٹ ملے، تو آپ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم مکمل طور پہ حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے اس میں کچھ کراہت پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کراہت سے کو معاف کرے۔ لیکن بہرحال اس کو حرام نہیں اس کو کہہ سکتے، اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مانیٹائز کر لیں، تاکہ جو سخت لوگ ہیں ان میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کا جو فتویٰ ہے نا وہ سب سے زیادہ اسٹرکٹ ہے اس حوالے سے، یا اور بھی کچھ عرب کے ایک دو علماء ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، الاؤ نہیں ہے، اس لیے آپ اس چیز کو اس کو نہ یوز کریں، چونکہ اس کے اندر آپ کو کنٹرول نہیں ہے ایڈس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اوور آل میں نے آپ کو سب چیزیں، سارے اینگلز بتا دیے اس حوالے سے، تو
فی زمانہ یا پرابلم جو ہے اس وقت اب اس میں یہی ہے کہ آپ کر لیں تو، اور اس کا پیسہ جو ہے کفار سے کھینچ کے دین کی تبلیغ کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو میرے نزدیک وہ غلط عمل نہیں ہے مکمل طور پہ. لیکن جو لوگ اس کو دوسروں کے لیے غلط کہتے ہیں اپنے لیے اچھا کہتے ہیں، وہ چیز خطرناک ہے، خرابی ہے. جیسے انجینئر صاحب نے پالیسی بدلی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا کام خالص نیت سے کرنے والا بنائے. بس نیت یہ ہو کہ ہم دین کا کام کریں، پیسہ جو آئے گا وہ ہم اسی کام میں لگا دیں گے، یا اسی کی ایڈیٹنگ کے اندر اکثر سافٹ ویئر خریدنے ہیں، یا پھر اور لوگوں کو ٹیم کو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے ایڈیٹنگ والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے، اکوپمنٹ لینے پڑ جاتے ہیں، کیمراز لینے پڑ جاتے ہیں، تو وہ بہت بڑی پھر معاملات ہوتے ہیں. اب مثال ہے مفتی طارق مسعود صاحب اگر 40-50 لاکھ مہینے کا کما رہے ہیں تو ان کے جو کیمرے ہیں وہ بھی کروڑوں روپے کے ہیں، ان کا سیٹ اپ کروڑوں روپے کا ہے. وہ ساری چیزیں پھر مل کے معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑ جاتا ہے. اللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.